اور اب بات کرتے ہیں بھارت کی، جس کی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر بننے کے لیے جوڑ توڑ 17 جون کو 2 سال کے لیے انتخاب ہونا ہے۔ تو کیا دنیا بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کو نظر انداز کر دے گی؟ بھارت عالمی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، انتہا ہندو پسندی اور مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے بھی دنیا کو اس میں دیکھنے ہوں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے نمائندے لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لئیک، اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل، ایک ایسے موقع پر بھارت کی جانب سے سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن کے حصول کے لیے جوڑ توڑ شروع کی جا رہی ہے، جب پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن جاری ہے، جس میں بدترین نوعیت کی پابندیاں، انٹرنیٹ بند کرنے کے ساتھ ساتھ کرفیو کا نفاذ اور مذہبی جو عقائد ہیں ان کے ادائیگی میں بھی مشکلات پیدا کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت میں مصروف ہے، 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ دوسری جانب وہاں پر لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، بھارت سیفران ٹیررزم، مذہبی اور ہندو دہشت گردی کو جو پروان چڑھا رہا ہے، یقیناً دنیا اس کو نظر انداز نہیں کرے گی، اور اس بات کو بھی یقیناً نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ کس انداز میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ریاستی سطح پر اس کی حمایت کی جا رہی ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہندو انتہا پسندی کو فضا کو تقویت دی جا رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً بھارتی ریاستی دہشت گردی میں جو کلبھوشن کا کردار ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کس انداز میں ہمسایہ ملک میں ریاستی دہشت گردی کو کھلم کھلا فروغ دیا گیا، سمجھوتا ایکسپریس کے واقعات بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب نیپال اور چین کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی سرحدی تنازعات موجود ہیں، تو بھارت کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ 2 سال کے لیے غیر مستقل رکن بننے کے لیے اپنی لابنگ کر رہا ہے۔ تو یقیناً عالمی برادری اس چیز کو ذہن میں رکھے گی جب ووٹنگ کا معاملہ آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا لئیک الرحمان۔ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اور دفاعی تجزیہ کار اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز اعوان صاحب، اس وقت اگر ہم بھارت کی سچویشن دیکھیں تو بھارت کشمیر میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، LOC پر مکمل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ اگر ہم کلبھوشن کو بھی دیکھیں کہ اس کا پکڑا جانا، کیا ایسے میں بھارت سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل ممبرشپ کا حق رکھتا ہے؟ دیکھیں جی، موریلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، موریلٹی کی، لیکن جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اگر اس کو بھی سامنے رکھیں تو ہندوستان کے کردار میں آپ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے اس ادارے کے خلاف جس کے اندر وہ ممبرشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر صرف انہی کا جائزہ لے لیا جائے تو ہندوستان کے خلاف چارج شیٹ مکمل ہو جاتی ہے۔ UN ریزولوشن کے مطابق کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے جس کا پلیبسٹ کے ذریعے حل ہوگا۔ آج ہندوستان نے اس کو ڈس ریگارڈ کر کے، اسی ادارے کے تمام ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کر کے وہاں پہ اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا اور اپنے آئین میں تبدیلی کر کے ان کا جو کانسٹیٹوئنشل سٹیٹس تھا اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی خلاف ورزی ہے اس ادارے کی تمام تر ریزولوشنز کی جس میں وہ ممبرشپ چاہتا ہے۔ دوسری بات، وہاں کا جو کلبھوشن یادو ایک ایسا کیس ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ ہندوستانی شہری ہے، جس کو خود حکومت ہندوستان نے ایک فیک آئیڈینٹی دے کر پاٹل کے نام سے پاسپورٹ ایشو کر کے دہشت گردی کے لیے ایک پڑوسی ملک کے اندر بھیجا ہے۔ تیسرا جو وائلیشن ہے UN ریزولوشنز کی، وہ ہے انموگب، جسے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ انڈیا اینڈ پاکستان کہتے ہیں، ان کو آج تک ہندوستان نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کو آبزرو کرنے کے لیے سری نگر سے آگے کبھی آنے نہیں دیا۔ یہ وہ 3 گلیئرنگ وائلیشن ہیں، نیکڈ وائلیشنز ہیں UN ریزولوشن کی اور پروویژنز آف UN کی۔ اب ہیومن رائٹس چارٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 80,000 کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں، عورتیں ریپ ہو رہی ہیں، وہاں پیلٹ گنز یوز کیے جا رہے ہیں، نہتے کشمیریوں کو جیپ کے آگے باندھ کے ہیومن شیلڈ کے طور پہ
یوز کیا جا رہا ہے، اور آج 9 ماہ سے وہاں پہ کرفیو جیسی کنڈیشنز ہیں جہاں ہیومن رائٹس معطل کر دیے گئے ہیں. کیا اس کے باوجود ممالک اس کے خلاف ووٹ دیں گے انڈیا کے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، میں لا علم ہوں اس بات میں کہ کیا چائنا ویٹو کر سکتا ہے. اب اگر 5ویں چیز شامل کر لیں کہ وہ تمام کنٹریز جو ان کی نیبرہڈ ہے اور یو این کے ممبرز ہیں، وہ تمام ممالک یونائٹڈ نیشنز کے، نیپال، چائنا، پاکستان، سری لنکا، بھوٹان اینڈ بنگلہ دیش، ان کے ساتھ جو سرحدی تنازعات بنائے ہوئے ہیں ہندوستان نے، جس طریقے سے وہ ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن لے کے چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ کی اہلیت رکھتا ہے. یہ تمام تر چیزیں اجاز صاحب دیکھنی کہ کیا انڈیا اس کرائیٹیریا پہ بھی اترا ہے، کیونکہ مسلسل بھارت جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کی وادی ہو، چاہے وہ خود بھارت کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو کہ مائنورٹیز کے آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں، مسلسل ایل او سی کی جو خلاف ورزی کر رہا ہے. حارث نواز صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، کہ کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے بھارت کے؟ دنیا کی آنکھیں یہاں پر بند ہیں کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بھارت آ سکے؟ دیکھیں، وہ ملک جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو ہی نہ مانتا ہو، اور وہ ملک جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں دنیا میں نمبر 1 ہو، اور جس نے 80 سے 90 لاکھ کشمیری نہتے مسلمانوں کو تقریباً 10 سے 11 مہینے سے لاک ڈاؤن میں رکھا ہو، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہو. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ریلیجن ایک کمیشن بنایا گیا ریلیجن فریڈم کا، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے. اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ ڈاگ، پھر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن. یہ جو ملک یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو نہ مانتا ہو، کیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کا غیر مستقل ممبر بنے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ ہیومن رائٹس چیمپئن اور ورلڈ کی سویلائزیشن جو کنٹریز سویلائز کمیونٹی کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہر لحاظ سے، کیونکہ یہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، دنیا ان کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ کسی قانون کو نہیں مانگتے، یہ راک اسٹیٹ ہے. اور اس ملک کا جو پرائم منسٹر جو کہ دہشت گرد ڈکلیئر ہوا تھا، جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹن ویزا نہیں دیتے تھے، اور جو کہ ابھی سب دنیا اس کو ہٹلر کا پیروکار کہتے ہیں اور آر ایس کا کمانڈر کہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اس کے فیور میں ووٹ دے گا، اور خاص طور پہ چائنا جس کا پہلے ہی سے سعودی طرف سے چل رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو ویٹو کرے گا. اور وہ ملک جس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو، جو نیوٹرل ملک ہو، وہ رائٹ ہوتا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ کے پرماننٹ ممبرز ہوں یا غیر مستقل ممبر ہو. کسی لحاظ سے بھی جو بھارت ہے یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ اس کو غیر مستقل ممبر وہاں کا بنایا جائے، کیونکہ وہاں پر جا کے ایسا متنازع ملک جب بن جاتا ہے تو وہ اور زیادہ وہاں پرابلم کرے گا. اور پھر جو ایک ٹیررسٹ ملک ہو، جس نے پاکستان میں ایک ٹیررزم کیا ہے، افغانستان کی طرف سے ٹیررزم کیا ہے، ملک میں سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اوپنلی اس کا جو ہے ایک جو ڈیفینس ایڈوائزر، سیکورٹی ایڈوائزر، وہ کہتا ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے دیکھتے ہوئے یہ دنیا کا اب ٹیسٹ کیس ہے کہ کس طریقے سے انڈیا کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کو یہاں سے نہیں بننے دیا جاتا. تو اس پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے حارث نواز صاحب. ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آگے بھی گیسٹ. آپ کو بتائیں کہ بھارت کا سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر بننے کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس پر اہم سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا دنیا بھارت کی ریاستی دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی کو نظر انداز کر دے گی؟ بھارت عالمی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے. ہندو انتہا پسندی اور مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ بھی دنیا کو دیکھنا ہوگا. 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں مصروف ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، ایک ایسا ملک جو کہ نہ ہی انٹرنیشنل قوانین کی پابندی کی وہ اس پر امپلیمنٹ کرتا ہے، انسانی حقوق کی اگر بات کی جائے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ایسے ملک کو ملنی چاہیے؟ دیکھیے، سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ کا تو ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق مختلف ممالک اس کے لیے پلان کرتے ہیں، لابی کرتے ہیں. کئی سالوں کی ان کی جدوجہد ہوتی ہے سیکیورٹی کونسل ممبر
बनने के लिए, और हर मुल्क का ये अपना राइट भी है। आपके इल्म में होना चाहिए कि 7 मरतबा भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है और 7 मरतबा पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त जो भारत का रवैया है, जो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादों का हशर किया है और उन पर मुसलसल अदम तवज्जो दी है, और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके बारे में ये एक और बहस है, ये की जा सकती है कि क्या ये उनको अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जहाँ तक मेंबरशिप का ताल्लुक है, उसका एक प्रोसीजर है और वो लोग उसके लिए अडॉप्ट करती है। मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान ने जो अगली हमने अभी से अपनी लॉबी शुरू कर दी है, आइंदा हमारे पास कब स्लॉट आएगा और हमने किस सन में, यानी कि 25-26 के लिए हमने अपनी लॉबी शुरू की है, 24 में इलेक्शन होना है। तो ये एक मुसलसल तरीक़ाकार है जिस पर मुख्तलिफ ममालिक आएगा कि जैसे भी आपने बोला कि इंडिया मुसलसल लॉबी कर रहा है, और अगर उस मुकाम पे जाके जहाँ पर इंडिया को मुंतखब करने जा रहे हो, तो क्या पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जाके अपना प्रोटेस्ट सामने रखेगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा? देखिए, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं और उन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक हम चलेंगे। उसका एक तरीक़ाकार है। हमने इसको जज्बाती अंदाज में नहीं, समझदारी से इसको टैकल करना है, क्योंकि हमने भी कल को सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा लेना है और हमने भी इंतखाब लड़ना है। लेकिन हमने देखना है कि भारत को बेनकाब करने के लिए, उनके अज़ाइम को बेनकाब करने के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और तरीक़ाकार भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही हम इस पर एतराज़ करें, बहुत से और अंदाज हो सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। शामिम कुरैशी वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे और साथ में एजाज़ जवान हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।